أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ دی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نے پہلے پارے کے یا پہلے جو ہے وہ جز کے پہلے 5 صفحے پڑھنے ہیں، جن میں سورۃ الفاتح اور سورۃ البقرہ کا وہ حصہ جو ہدایت، متقین، کافرین، منافقین، دعوت قرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ آئیے ان 5 جو ہے صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی جو ہے انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پہ اور آخری صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ رکھا جائے گا۔ آئیے پہلے صفحے کے جو ہے اشاروں کو ایک بار دہرا لیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ ایک بار اور دہرا لیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ مختصراً ہم پہلے صفحے کے اشاروں کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہم نے دیکھے تھے، وہ کچھ یوں تھے کہ پہلا اشارہ تھا کافرین کو ہدایت نہیں، دوسرا منافقین کو ہدایت نہیں، تیسرا جو ہے فسادی اور بیوقوف، اور چوتھا دو رخے۔ آئیے اس کو جو ہے انگلیوں پہ رکھ کے دیکھیں تو دوسرے صفحے کے اشارات کیا ہوں گے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ ایک بار اور دہرا لیں۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف، دو رخے۔ مختصراً ہم اس نے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے۔ تو آج جو ہم نے اشارہ پڑھنا ہے وہ تیسرا اشارہ ہے، یعنی فسادی اور بیوقوف۔ اس کا جو ہے قرآن کی پچھلی آیتوں سے ایک تعلق یوں ہے کہ منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں ہیں، تو اس لیے وہ کیا ہے؟ فسادی اور بیوقوف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیتوں کا سبق حاصل یہ ہے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، اور یہ کہ منافقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے جو ہے وہ ترجیح رکھتے ہیں۔ قرآن آسان ہے، دیکھیے اب ہر لائن میں 1 2 3 اوسطاً جو ہے 3 جو ہے وہ ایوریج جو ہے 3 سے کم جو ہے وہ نئے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی جو ہے آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَمَنِی اور حرف ہے، اذا حرف ہے جب، قیلا کہا جاتا ہے۔ یہ خاص اسپیشل لفظ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ مجہول ہے، مجہول کی علامت یہ ہوتی ہے اس پہ پہلے حرف پہ پیش آتا ہے، اس پہ پیش نہیں آتا۔ یہ کالا کا مجہول ہے، قیلا، یہ مخصوص وزن کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے اس کو ایسے ہی یاد رکھیے کہ یہ مجہول ہے۔ لاہم 2 ٹکڑے، لا اور ہم۔ لا جو ہے حرف ہے نہیں، اور تفسدو کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، تفسدو فساد نہ پھیلاؤ۔ واو علی سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے جمع کا، جیسے کہتے ہیں فسدا یفسدو، فسدا یفسدو، تفسدو، یہ اس طرح کا تفسدو اس کی جمع کا ہے۔ فی الارض، فی یعنی حرف ہے میں، ارض
زمین الف لام سے پتہ چل رہا ہے ارض کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے اسم معرفہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے ہمیں کہ یہ کیا ہے؟ ہاں جی کیا بتائے گا؟ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ ارض زمین کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مؤنث مونس ہے، کیونکہ جو 16 الفاظ قرآن میں مؤنث آتے ہیں جن میں مؤنث کی علامت نہیں ہے، ان میں سے ایک یہ ارض، یا اسی طرح آسمان جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، اور ارض واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے ارادی، ابھی ہم دیکھیں گے۔ کالو، کالو کو دیکھیں، واو الف سے پتہ چل رہا ہے یہ فعل جمع ہے، کالا کالو۔ انما، یہ اگرچہ ان اور ما سے مل کے بنا ہے، لیکن اس وقت اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوگا، بس، انما بس، نحنو ہم، یہ ہم نے کسی ون میں پڑھتا، ہوا ہم انتا انا انتم نحنو، یہ وہ نحنو ہے۔ مصلحون، مصلحون جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یاد رکھیے گا، واو نون سے یہ جمع ہے، مصلح جو ہے واحد ہوتا ہے، مصلحون مصلحین جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے۔ تو آئیے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو جو ہم جو R5S اور 10 لاؤڈ کے قاعدے سے دہراتے ہیں۔ کیلا نیا لفظ ہے، اس لیے سے ہم یہاں اس فریز میں لیں گے، وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے۔ آگے نیا لفظ جو ہے وہ تفسدو ہے، اس کو بھی ہم فریز کی شکل میں لیں گے، لا تفسدو فی الارض، لا تفسدو فی الارض، لا تفسدو فی الارض، فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، لا تفسدو، لا نہیں، تفسدو فساد پھیلاؤ۔ اگلا نیا لفظ جو ہے وہ ہے مصلحون، مصلحون کی وجہ سے ہم اس پورے فریز کو لیں گے یاد کرنے کے لیے، انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، انما نحن مصلحون، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، انما کا مطلب بس، نانو ہم۔ تو آئیے، منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے، مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے، اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی مخلص نہیں تھے۔ جو اسلام کو نہیں مانتا، یاد رکھیں وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں اور اس کے کام فساد ہی کا سبب بنے۔ جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کی بجائے الٹے دعوے کرنے لگے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو مصلحون سمجھتے تھے۔ علم، اس آیت کو اپنے طور پر ایک بار دہرا لیجیے۔ اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا جان لو، خبردار ہو جاؤ، انما، انا اور ہم ہے، انا کے معنی ہوتا ہے بے شک، اور ہم کے معنی ہوتا ہے وہ، یا جمع کا صیغہ ہے، ہم وہی ہیں، المفسدون فساد میں۔ المفسدون پہ غور کیجئے، الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ معرفہ ہے، واو نون سے پتہ چل رہا ہے یہ جمع ہے، واو نون سے پتہ چل رہا ہے یہ مذکر ہے۔ کیوں؟ مذکر کی جمع ہم نے دیکھا تھا اس کی آخر میں واو نون یا نون، اگر مؤنث کا تو اس کے آخر میں الف تھا۔ اس کے بعد ہے ولا، دعا کے معنی، اور لاکنہ، لاکنہ یہ لفظ ایسے ہی لیکن جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا، وہ بہو یہ وہی لفظ ہے، اس کے یہی معنی ہے، لیکن لا نہیں، یشعرون وہ نہیں سمجھتے۔ یہ اب آپ مجھے بتائیے گا یشعرون کیا ہے؟ اسم فعل حرف کیا چیز ہے؟ جی اسم، نہیں ویری فیل، اس کو کچھ تو نمبر کٹوانے دیتے، موقع تو دیا ہی نہیں آپ نے بولنے کا۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا یہ فعل ہے؟ شعور رکھتے، سمجھتے فیل جی ہے نہیں، یہ، یہ دلیل نہیں ہے جی، یا کوئی بتائی، انہوں نے کہا یہ فعل ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فعل ہے؟ فیل مدارا ہے سر، یہ یا آ رہا ہے نا شروع میں، فیل مدارا ہے نا اس علامت میں۔ مضارع آ رہا ہے، علامت مضارع 4 ہیں، جی آتین، سر، آتین، حمزہ ہے، تا ہے، یا ہے، نون ہے۔ اگر کسی جو ہے حرف یا کسی لفظ کے شروع میں ان میں سے کوئی ایک آ رہا ہے
تو وہ امکان یہی ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ مضارع ہوگا یعنی فعل ہوگا۔ چلیں ہم نے یا سے مان لیا یہ جو ہے مضارع ہے، اب اس کی کنسٹرکشن بتائیں، اس کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو آپ نے بتانا ہے یہ فعل ہے، پتہ چل گیا۔ دوسرا آپ نے یہ بھی بتا دیا مضارع ہے، پتہ۔ اب تیسرا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ سر یہ جمع ہے۔ جمع جمع ہے، جمع ہے تو چوتھی بات اس کے بارے میں ہوگی، آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر۔ مذکر، کیسے پتہ چلا مذکر ہے؟ سر اس کے آخر میں واو نون ہے نا؟ ہاں، یعنی آپ کو کانفیڈنس سے کہنا چاہیے جی اس کے آخر میں واو نون آ رہا ہے، اور چونکہ جمع مذکر کی علامت یہ کہ اس کے آخر میں یا تو واو نون آتا ہے یا نون آتا ہے۔ اگر یہ مؤنث ہوتا تو اس کے آخر میں الف تا آنا چاہیے تھا، تو اس لیے یہ مؤنث بھی نہیں ہے، یہ مذکر ہے اور واو نون سے ہے، اور کیا ہے؟ فعل کا ہے۔ اب اگر آپ ٹیبل کریں شعرا کا، شعرا سے ہوتا ہے یشعرو، یشعرو، یشعرون، تشعرو، اشعرو، تشعرون، یہ وہ ہے تشعرون سے، یہ یشعرون ہے یا والا پہلا یہ ہے، یشعرو یشعرون، یہ وہاں فٹ ہو رہا ہے۔ تو تشعرو، اشعرو، تشعرون، نشعرو، یہ پورا اس کا ٹیبل تھا۔ تو آئیے اس میں جو نئے الفاظ ہیں ان کو جو ہے ہم ایک دفعہ R5S10 لاؤڈ کے ذریعے دیکھ لیں۔ اس میں مفسدون نیا لفظ ہے تو اس لیے ہم اسے دہرائیں گے، ہم المفسدون، ہم المفسدون، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد مچانے والے۔ اگلا ہے یشعرون، نیا لفظ ہے، اسے بھی ہم لیں گے لا یشعرون، لا یشعرون، لا یشعرون، نہیں یشعرون۔ یہاں ایک اہم نقطہ آیا تھا، اس کو آپ لوگ غور سے دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیں یہاں انہم، بے شک وہ، ہم، پھر ہم آ گیا، اور مفسدون، مفسدون میں خود جو ہے یہ ہم موجود ہے۔ کیوں؟ جب ہم کہتے ہیں واو نون جمع ہے تو جمع کا مطلب ہے ہم کا صیغہ اس میں موجود ہے۔ تو جب ایک اضافی ہم آتا ہے کسی بھی جو ہے لفظ سے پہلے تو اس کا مقصد ہوتا ہے حسر، حسر یعنی اس پہ زور دینا مقصود ہوتا ہے۔ ہم یہاں اس کا ہم کا کریں گے وہ ہی جو ہے فساد مچانے والے۔ اگر یہ ہم نہ بھی ہوتا تو ترجمہ ٹھیک تھا، انہم المفسدون، وہ بے شک وہ فساد مچانے والے۔ جب یہ ایکسٹرا ہم آ گیا اب اس کا ترجمہ بے شک وہ ہی فساد مچانے والے۔ یہ ہم جو آیا یہاں پہ یہ زور دینے کے لیے، حسد دینے کے لیے، شدت پیدا کرنے کے لیے ہے یہ ہم، کہ میں نے یہاں پہ وہ ہی، یقیناً، بلا شبہ، یعنی ایسے لفظ جس سے زور پڑے کسی، یہ اس معنی کا ہے۔ تو آئیے اس کی تشریح لیتے ہیں آیت کی۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا، اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں۔ تو علم، اس آیت کے حصے کو آپ دہرا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اذا جب، کیلا ابھی بتایا تھا، کیلا جو ہے یہ خاص لفظ ہے، اس کو ایسے ہی یاد رکھیں کہ یہ مجہول ہے، کالا کا، کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لاؤ، کما جیسے، کما کا کہ میں نہیں ہوتے مثل، یعنی جیسے مثال ہے لانے والوں کی، آمنا ایمان لائے، نا انسان، یعنی آمنا الناس جیسے لوگ ایمان لائے، کون سے؟ یعنی صحابہ کرام۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں آنؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ آج جو ہے یہ ہم نے کسی نے پڑھا تھا، سوال کے لیے ہوتا ہے حل اور آ۔ عربی میں پوری عربی کے اندر جو حرف ہے نا سوال کے لیے صرف دو ہی ہیں حرف، لفظ جو ہے سوال کے لیے 14-15 آئے ہیں یا 18 آئے ہیں، لیکن حرف صرف دو ہیں پوری عربی گرامر کے اندر، تو مجھے نہیں پتا، لیکن قرآن کے اندر صرف یہ دو ہیں، یا حل آیا یا آئے۔ باقی ما، من، متا، آئینہ، یہ سارے کیا یہ الفاظ ہیں، یہ حروف نہیں ہیں، یہ استفہامیہ سوالیہ ہیں۔ تو یہ صرف دو ہیں، ان میں سے ایک ہے انؤمن،
کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے ہیں سفہا بیوقوف، یعنی وہ صحابہ کو جو ایماندار لوگ تھے جو ایمان لائے تھے ان کو وہ لوگ کہتے تھے منافقین یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو ایمان لے، کیا ہم ان کی طرح ایمان لیں؟ اللہ خبردار، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ خبردار، انہم بے شک ہم السفہاء، وہ ہی جو ہے بے وقوف ہے۔ پھر وہی دیکھیں ان کو ایکسٹرا لایا گیا یہاں پہ زور دینے کی، بے شک وہ ہی جو ہے بے وقوف ہے، کون؟ جو یہ بات کر رہے ہیں۔ واہ، اور لیکن یہ ابھی میں نے بتایا تھا لیکن جو ہے وہ لیکن کہتا ہے لا یعلم، وہ نہیں جانتے۔ تو اب یہ یعلمون کا فیصلہ کر لیجئے، اس میں فعل ہے، حرف کیا ہے؟ سر یہ فیل ہے، کیسے پتہ چلا فعل ہے؟ کیا علامت آپ کو ملی؟ یا ہے اس میں علامت۔ یا علامت مضارع آ گئی، تو اس سے دو چیزیں پتہ چل گئی، فعل بھی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ مضارع ہے۔ اگلا لفظ ہے اب جمع واحد ہے، جمع ہے، جمع ہے، کیسے پتہ چلا؟ واو نون سے آخر میں پتہ واو چلا۔ نون ہے۔ اور آخری سوال وہ ہوگا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سر یہ مذکر ہے۔ مذکر ہے، کیونکہ واو نون جمع مذکر کی علامت ہوتی ہے۔ مضارع میں واو نون سے جمع بنتا ہے، اور ماضی میں کس سے جمع بنتا ہے اس کا؟ مضارع جو ہے وہ تو یا نون سے واو نون سے جمع بنتا ہے، اور ماضی میں اس کی جمع کیسے بنے گی؟ نون الف رکھ کے سر۔ جی نہیں، واو الف سے ہوگی، علامہ واو، علامون، جی واو سر، الف جی لگا سر۔ کے جمع ماضی میں بناتے ہیں۔ مضارع میں ہوتا ہے یعلمو یعلمون، واو نون لگا کے۔ یہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ کسی لفظ کا اگر آپ کو مضارع دیا جائے تو اس کا ماضی بنا سکتے، ماضی دیا جائے تو مضارع بنا سکتے۔ تو انشاءاللہ۔ آئیے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں ان کو ہم R5S10 لاؤڈ کے ذریعے جو ہے دہرا لیں۔ آمن جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے تو اس سے یہ ہے آمن، تو یہ نیا اسے دہرا لیتے ہیں۔ آمینو آمینو آمینو، ایمان لاؤ۔ اور اگلا ہے آمنا، یہ بھی اسی کی جو ہے ایک چینج ہے، اس کو بھی دہرا لیتے ہیں ایک فریز کی شکل میں، جو فکرے کی شکل میں۔ آمن الناس آمن الناس آمن الناس، اور لوگ ایمان لائے۔ اور آگے جو ہے انومنو، یہ بھی یہی نومنو جو ہے اسی کی امن کی ہے، اس کو بھی 3 بار دہرائیں گے۔ انؤمنو انؤمنو انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ اگلے الصفحہ، یہ نیا لفظ ہے، اس کی بھی جو ہے وہ ہم R5S جو ہے 10 لاؤڈ سے پریکٹس کریں گے۔ الصفحاء الصفحاء الصفحاء، بے وقوف لوگ۔ تو باقی جو ہے الفاظ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، تو آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح کیا ہے؟ الناس سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ہیں، جو اس وقت بھی اور آج تک کے لیے سچے مومنوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ منافقین سے جب کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی وہ صحابہ کو کیا ہے، اس زمانے کے منافقین وہ کمزور ہونے کی وجہ سے، مالی حالت کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں۔ تو ان کے لیے، منافقین کے لیے اپنا پیسہ اور پوزیشن بہت اہم تھی، انہیں یقین نہیں تھا کہ مدینہ کی اطراف دشمنوں کے درمیان مسلمان بچ سکیں گے، اس لیے وہ اس وقت کے مشرکوں اور یہودیوں سے بھی گہرے تعلقات رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کی پیروی کرنے والے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے، مگر ان کے مرنے پر انہیں اپنی بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ علم، اس آیت کو ایک بار اپنے طور پر دوہرا لیجیے۔ یہ دیکھیے اس آج کے سبق میں آنے والے جو ہے حروف کیا تھے؟ واو، اذا، لا، لا، فی، انما، اعلی، لیکن، کما۔ اور اس میں کیا تھے؟ ہم، ارض، نحنو، ہم، المفسدون، الناس، الصفہاء، مصلحون۔
اور افعال میں کیا تھا؟ کیلا. یہ یاد رکھیں یہ خاص لفظ ہے، مجہول ہے کالا کا. اور کالو، آمنا، آمنو، اور جو ہے آمنا، انومنو، یہ سارے کیا ہے؟ افعال تھے آج کے. یا تفسدو، یعلمونا، یشعرونا، یہ سب جو ہے افعال تھے. تو آئیے اس کا پورا ترجمہ ہے، آپ میں سے کوئی ایک بار اس ترجمے کو پڑھ دے. جی یہ نیچے جو لکھا ہوا ہے پورا ترجمہ اسے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں. سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں اور لیکن نہیں سمجھتے. شکریہ. آئیے آگے بھی یہ ترجمہ اسے بھی جاری رکھیے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. سن کیا رکھو ہم خود ایمان وہی لائیں، یہ کیا کیا کا لفظ ہے؟ کیا 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 ہم ایمان لائیں؟ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. سن رکھو خود وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. جی آئیے آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے اسباق ہیں. آج کی آیتوں سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں. منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اللہم انی اعوذک من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق. 3 لفظ ہے، شکاک، نفاق اور اخلاق. چھوٹی سی دعا ہے، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں بدبختی، نفاق اور برے اخلاق سے. اللہم انی اعوذک من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق. اللہم انی اعوذک من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق. اور اپنے لیے پلان بنائیے کہ میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا یا بناؤں گی. یہ دعا دیکھ لیجئے، اس کو یاد کرنے کا ٹپ یہ ہے اللہم انی اعوذک. یہ ہم اکثر دعاؤں میں پڑھتے ہیں، یہ جملہ تو ویسے ہی یاد ہوتا ہے. آگے صرف یہ اضافہ کرنا من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق. 3 لفظ. اللہم انی اعوذک من الشکاک والنفاق وسوء الاخلاق. چھوٹی سی دعا اور بڑی کام کی دعا. آئیے اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں. اسماء میں لفظ آیا اس میں مصلح، اس کی جمع ہوگا مصلحون، مصلحین. ایک اور لفظ آیا مفسد، اس کی جمع ہوگا مفسدون، مفسدین. اگلا لفظ آیا صفیہ، یہ جو ہے صفحہ جو ہے یہ واحد ہے، صفحہ جو ہے اس کا جمع ہے. تو آئیے چلتے ہیں آگے. 3 حرف والے صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ کے پیٹرن پہ جو ہیں. پہلا ہے شعرا، شعرا یشعرو اشر، شعرا یشعرو اشر، شعرا یشعرو اشر، شاعر، مشہور، شعور. اور اگلا جو ہے اس میں کیا ہے؟ عالمہ، عالمہ یعلم علم، عالمہ یعلم علم، عالمہ یعلم علم، عالم، معلوم، علم. اور اس کا پورا ٹیبل جو ہے آگے آپ کے سامنے شعرا کا. جیسا آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو کرا دے، کون کرانا چاہے گا؟ جی کرائیے شعرا کا ٹیبل. جی کرائیے سے سفرہ. شعرا اس نے سمجھا، شعرو ان سب نے سمجھا، شعرتا آپ نے سمجھا، شعرتو میں نے سمجھا، شعرتم آپ سب نے سمجھا، شعرنا ہم سب نے سمجھا، شعرت اس عورت نے سمجھا. یشعرو وہ سمجھتا ہے یا سمجھے گا، یشعرونا وہ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، تشعرو آپ سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، اشعرو میں سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا، تشعرونا آپ سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، نشعرو ہم سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے، تشعرو وہ عورت سمجھتی ہے یا سمجھے گی. اشعر سمجھ، اشعرو سمجھو، لا تشعر مت سمجھو، لا تشعرو مت سمجھو، شاعر سمجھنے والا، مشعور جس کو سمجھا گیا، شعور سمجھنا. آپ نے کہا لا تشعرو مت سمجھو، لا تشعرو مت سمجھو. مجھے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں نظر آیا.
मत समझ, ला तशउर, तशउर मत समझ। इसीलिए इसका तर्जुमा करते हुए मैं अक्सर जो है सही अल्फाज, इसके एक्चुअल अल्फाज यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ उशउर, तू समझ, उशउरू तुम सब समझो, ला तशर तू मत समझ, ला तशर तुम सब मत। जब हम ये अल्फाज कहते हैं तो ये बिल्कुल हमें सुनने वाले को समझ आते कि एक बंदे की बात हो रही है या एक से ज्यादा। जैसे अभी आज ने कहा ला तशर समझो मत समझो, ला तशर मत समझो, दोनों में मत समझो मत समझो, तो मुझे तो ये पता नहीं चला वाहिद कौन सा और जमा कौन सा। तो इस वजह से ये अल्फाज जो मैं कहता हूँ अक्सर अपने, वो उसके मायनी अहमियत होती है। आइए अगला देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तीन हरफी जो कमजोर है उस पे आया काला, काला यकूलू कुल, काला यकूलू कुल, काला यकूलू कुल, काइलुन व कौलुन, कौलुन। तो आइए इसका टेबल देखते हैं। ये आ गया इसका टेबल काला का भी, बल्कि आलिमा का पीछे रह गया था, ये आलिमा का पहले करा दें। हाँ जी, कौन कराएगा आलिमा का? ये QC1 का टेबल है, कराइए जी। अच्छा, आज आलिमा, आज की आपकी बारी है, सारी क्लास में आपको जिम्मेदारी दे दिए, चले तो आए। आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिम तू मैंने जाना, अलिम तुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना। या अलमू वो जानता है या जानेगा, या अलमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू आप सब आप जानते हैं या जानेंगे, आलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, तालमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, ना अलमू हम सब जानते हैं या जानेंगे, तालमू वो औरत जानती है। इलम जान ले, इलमू जान लो, ला तालम मत जान ले, ला तालमू मत जान लो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। गुड। तो अगला है काला का, हमने करना था, काला का टेबल आ गया। हाँ जी, कोई और कराना चाहेगा काला का टेबल? चलिए मैं करा देता हूँ। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुलतुम आप सब ने कहा, काल कुलना हम सब ने कहा, कालत उस औरत ने कहा। यकूल वो कहता है या कहेगा, यकूलू ना वो सब कहते हैं कहेंगे, तकूल आप कहते हैं कहेंगे, अकूल मैं कहता हूँ या कहूंगा, तकूलू ना आप सब कहते हैं कहेंगे, नकूल हम सब कहते हैं कहेंगे, तकूल औरत कहती है कहेगी। कुल तू कह, कुलू तुम सब कहो, ला तकुल तू मत कह, ला तकुलू तुम सब मत कहो, कायलू कहने वाला, मत कौलू को कहा जाए, या और कौलुन कहा जाए, या जिसके बारे में कहा जाए, ये भी कह सकते हैं। आइए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर वतुम्मिम बिल खैर, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। आज ग्रामर में एक नया पॉइंट आया है, उस पॉइंट को हम देखेंगे कि वो क्या है, बड़े काम का पॉइंट है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा 2 इशारा सी ग्रामर की क्लास में दा के टेबल में कुछ काम। इस सबक में इंशाल्लाह हम दा का टेबल सीखेंगे। हमने ये देखा था कि मास के कोर्स में जो है 3 हरूफ वाले अफ़ाल क्या थे। अगर कुरान खोलोगे, फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए तो ये 4 जुमलों से हमने ये 4 अध्याय बासा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी, दराबा, इसलिए सुन लो समय। फिर हमने ये देखा कमजोर हरूफ 3 होते हैं, वाव, या और अलिफ। जिसमें ये आ जाए वो फेल या जो है वो हरफ कमजोर हो जाता है लफ्ज। जैसे वहाबा में वाव आया, इसी तरह
वादा में वाव आया, काला में अलिफ है, तो ये सारे क्या हो गए, कमजोर। आज हम आपको जो बातें बताने चले हैं वो है कमजोर हरफ के बारे में। आपने 3 बातें याद रखी। मैं ये देख लूं कि आज की ये इसमें स्लाइड अगर वो मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर वो स्लाइड अभी मुझे डालनी पड़ेगी। यस, नहीं है, प्लीज आप वेट कीजिए, लेट मी टू ऐड द स्लाइड। तो आपने कमजोर अफाल के बारे में अब तक हम आपको 2 जो है वो बताया करते थे, 2 चीजें, 2 बातें याद रखेंगे, लेकिन आज से आपने 3 बातें याद रखें। कमजोर अफाल के सिलसिले में 3 बातें याद रखते हैं। पहली तो वही है कि ये जो है इन्हीं फतहा, यफ्तहू, नसरा, यंसुर, दरबा, यदरिबु, समिआ, यस्नो के पैटर्न पे, स्टाइल पे आते हैं, इनके टेबल भी उस तरह। दूसरी बात जो हम अब तक पढ़ते आए थे वो ये था कि ये कमजोर होते हैं तो क्या होता है, थक जाते हैं। थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या एक दूसरे से बदल जाते हैं, यानी टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यानी वाव जो है थक जाता है तो या और अलिफ आ जाता है उसकी जगह, या थकता है तो वाव और अलिफ आ जाता है, अलिफ थकता है तो वाव या अलिफ आ जाता है। हमें इनसे सबक लेना चाहिए और ये इसलिए तब्दील होते हैं कि ताकि हम आसानी से बोलें। आज तीसरा पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है और इसको जरा आज देख लें, चूंकि पहली दफा ये आपको बताया जा रहा है, इसमें तवज्जो रखिएगा। आज की पूरी क्लास का समझे यही एक हासिल है आपका। कमजोर अफाल के बारे में तीसरी बात ये है, अगर आप माजी का फेल देखें और उसमें कमजोर हरफ नजर आए, यानी कमजोर फेल के अंदर माजी में अगर आपको कहीं अलिफ नजर आए, जैसे काला, जैसे ज्यादा, जैसे दा, जैसे हादा, या जो है वो आदाब में तो खैर या है, तो जिनमें अलिफ नजर आए तो समझ जाए, क्या समझे। नंबर 1, ये बदली हुई हालत है जो असल में या तो वाव है या है। नंबर 2, जो बदल कर अलिफ नजर आ रहा है वो या तो वाव होगा, उसकी मिसाल देखिए, काला और दा में वाव है, ये अलिफ नहीं है, ये असल में वाव की बदली हुई हालत है, वाव की जगह अलिफ आया, काला दा। और या की मिसाल है कादा और ज्यादा, कादा में जो है अलिफ जो है या की जगह आया है और ज्यादा में भी अलिफ। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। असल मादा रूट लेटर काला का क्या होता है, काफ वाव लाम है, ये वाव असल है, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये थक जाता है वाव, तो इसकी जगह अलिफ ने ली हुई है, तो काला जो है क्या है, असल में काफ वाव लाम। इसी तरह दा को देखें, दा में जो ये अलिफ है ये असल नहीं है, ये असल में वाव था। देखिए दाल एंड वाव इसका रूट लेटर है, तो ये वाव की मिसालें होगी। काला और दा, इसमें जो अलिफ नजर आ रहा है ये अलिफ नहीं है, ये क्या है, वाव है। अगली मिसाल देखिए या की, ये जो कादा है इसमें जो अलिफ नजर आ रहा है ये असल में या है, इसके असल असल रूट लेटर क्या है, काफ या दाल। इसी तरह ज्यादा में जो अलिफ नजर आ रहा है ये असल नहीं है, ये क्या है, या की बदली हालत है, इसके रूट लेटर है या, जाद, या और दाल। आइए दोबारा मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ, नया पॉइंट है, नया कंसेप्ट है, मुश्किल से आदत से उतरेगा। जब आप माजी में कोई कमजोर फेल देखते हैं और उसमें अलिफ नजर आता है तो फौरन समझ लें कि ये असल लेटर नहीं है। असल जो लेटर है इसकी जगह या तो वाव होगा या होगा, जो कि बदल कर अलिफ की शक्ल में आ रहा है। वाव की मिसालें याद रखें, काला और दा है, इनमें क्या होता है, अलिफ की जगह वाव आता है, तो इसके असल काला के रूट लेटर का वावलाम है, दा के दाल एंड वाव है। या की मिसालें जो है कादा और ज्यादा है, कादा में असल रूट लेटर क्या है, काफ या दाल है, और ज्यादा में जा अलिफ दाल। अब आप ऑटोमेटिकली एक सवाल करें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाव की जगह बदल कर अलिफ आया या? यही सवाल है ना आपका, इस सवाल को संभाल के रखिए। अभी थोड़ी देर में जब हम कोई टेबल करेंगे वहां यह खुद ब खुद जाहिर होगा कि कैसे हमें पता चलता है कि ये अलिफ जो है किसकी बदली हुई जगह पे कर है। तो आपने 3 बातें जो है कमजोर अफाल की रखी। नंबर 1, इनके टेबल जो है वो आम टेबल
صحت مند ٹیبل نصرا وہ جو ہے فتح یفتح نصرا ینصر ضربا یضرب سمع یسمع کے پیٹرن پر. پہلی بات. دوسرا یہ کمزور ہے, تھک جاتے ہیں, یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں, ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اگر ماضی کے اندر کسی کمزور فعل میں آپ کو الف نظر آئے تو سمجھ لیں وہ اس کا اصل نہیں ہے, وہ یا تو واو کی جگہ آیا ہوا ہے یا کی جگہ آیا ہوا ہے. اس کی پھر یہ مثالیں ہیں, کالا اور داغ ہے جس میں یہ الف واو کی جگہ آیا ہوا ہے, اور کادا اور زادہ ہے جس میں یا. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ واو کی جگہ یہ ابھی آج آپ کو آگے ہم تھوڑا سا صبر کر لیں, آج انشاءاللہ یہ بھی پتہ چلے گا پتہ کیسے چلتا ہے. تو یہ آج کی کلاس کا اہم نقطہ تھا جو اب تک آپ کو ہم نے نہیں بتایا تھا, تو آج ہی میں نے اپنی سلائیڈوں میں ڈالا, تو آپ کی سلائیڈ میں شاید نہیں ڈال پایا تھا, تو اس لیے میں نے ہم اس میں ایڈ کیا. تو فتح نصرہ ضربا سمع, یہ تو ہمارے ہیں. کیا قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ورنہ مار پڑے گی, ضربا اس لیے سن لو سمع. اگلا جملہ جو ہے وہ کیا ہے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, دینے سے کیا ہے وہابا اس نے دیا, وعدہ سے جو ہے وعدہ اس نے وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کیا کہا سے کالا اس نے کہا, زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا سے دعا اس نے دعا کی, ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی. تو یہ آپ کا پورا ٹیبل جو بنتا ہے, اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابا وعدہ, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کالا زیادہ, اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دعا ہدا. یہ آپ کے جو ہے کیا 6 جو ہے کمزور افعال کے ابواب آپ کو یاد ہیں, اور بھی ہیں وہ ایسا ایسا پھر آگے آئیں گے. تو آئیے آج کا کیا ہے ہمارا لفظ, دعا. دعا اس نے پکارا, اس نے دعا کی, ہنالک دعا ذکری رب. اب اس میں کون سا کمزور حرف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہاں جی الف. سر الف نظر آ رہا ہے. الف آ رہا ہے, یہ کس کی جگہ آ رہا ہے, واو یا؟ سر یہ ابھی کیسے پتا چلے گا؟ اس کی تو ابھی پیچھے مثال بتائی تھی پچھلی سلائیڈ میں, پتہ کیسے چلے گا, استاد نے بتایا, سلائیڈ میں دکھایا ہے. واو کی جگہ. اتنی جلدی بھول گئے, یہ تو شکر ہے کل میں نے نہیں پوچھا, اگر کل کی پوچھوں گا بدلی تو بھی آپ کہو گے حاضر تو ہے. یہ تو پڑھایا ہی نہیں تھا. یہ یا جو کی لوگ بدلی پچھلی بھی سلائیڈ حاضر کو بھول گئے وہ آگے کیا بتائیں گے مجھے. چلے جی اس کا ماضی کا ٹیبل کرتے ہیں. دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوت آپ نے پکارا, دعوت میں نے پکارا, دعوت آپ سب نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت سارے ہو. اس میں اور دوسرے ٹیبلوں میں کوئی فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی نہیں ہے. اب ایک ٹیبل میں اس کو آپ کے سامنے کرتا ہوں. دا کس کے پیٹرن پہ آ رہا ہے؟ نصرہ کے پیٹرن. نصرا, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, نصرت. اب میں کہہ رہا ہوں دا, داؤ, تا, داؤتو, داؤتم, داؤنا, داعت. دونوں ٹیبل میں کوئی فرق نظر آیا؟ تو یہ نصرہ کے وزن پہ آئے, لیکن فرق ہے. یہاں میں نے جب کہا نصرہ میں نے کہا نصرو, پیش کی آواز کے ساتھ کہا نصرہ. یہاں جب میں نے کہا دا پیش نہیں لایا, میں نے کہا داؤ زبر کے ساتھ کام چلایا. فرق ہے, یہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی آواز میں یہ فرق آئے گا. یہ فرق کرتا ہے بند اسی پیٹرن پہ رہا ہے نصرہ نصرو کے, لیکن وہاں پیش ہے, یہاں زبر ہے, یہاں زبر چلا. نصرتو, نصرتا, نصرتو, یہاں پہ دعوتا, دعوتو, واو پین پہ زبر چل رہا ہے. آئیے اگلا دیکھتے ہیں. بھی بول جائے حلدار, نام دا, ہوا کا کوئی بھی جملہ, سوال جواب, کوئی فرق. الداؤ, نام داؤ. نام داؤ. اب لائن کے نیچے ہم آ جاتے ہیں. حل داؤتا, نام داؤتو. نام داؤتو. نام داؤتو, یہ پلٹے گا. یہ جو داؤتا تا والا ہے نا, یہ نہیں کہتا کہ جواب میں بھی داؤتا آئے گا, یہاں آئے گا داؤتو, نام داؤ. حل داؤتو, تم آ گیا. نام داؤنا. نام داؤنا, تم جو ہے نا کے ساتھ پلٹے گا. یہ آپ کا پکا پیٹ ہونا چاہیے. ہم QC1 سے کرتے چلے آ رہے ہیں, اور QC5 تک یہ آپ کا پیٹرن اسی طرح چلے گا. اس میں اس کو پکا کر دیجیے. سوال جواب میں کہ تبدیلی کہاں ہوتی ہے.
आमने सामने के जो है वो जुमलों में तब्दीली होती है। आइए इसमें एक इजाफी लफ्ज करते हैं, हल दाअल्लाह, क्या जवाब होगा? नाम दा नाम अल्लाह। दा अल्लाह, नाम दा अल्लाह, कोई फर्क नहीं। और अगर मैं कहूँ हल दाअल्लाह, नाम दा अल्लाह। अल्लाह, दा अल्लाह। ठीक। और अगर मैं ये कह दूं, अब गौर कीजिएगा मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, हल दावतुल्लाह, नाम दा अल्लाह। नाम दावतुल्लाह, दावत से दावतुल्लाह हो गया, ठीक। अगर मैं ये कहूँ हल दावनुल्लाह, अब जवाब दीजिए। हल दावनुल्लाह, नाम दाउल्लाह, to one extent, not as per the table. इसका जवाब था नाम दावतुल्लाह। मैंने आपका सवाल पलट दिया। सवाल आपका था तुम के साथ आना था, जवाब ना के साथ आना था। मैंने सवाल की जगह तुम की बजाय ना को ले लिया है, आप जवाब जो है तुम की तरफ जाएगा टेक्निकली। ये देखिए सवाल ये था असल, हल दावतुल्लाह, जवाब था नाम दावतुल्लाह। मैंने ये नाम दाउल्लाह को बना दिया हल दावतुल्लाह। क्या हमने जो है अल्लाह से जो है दुआ की, तो सुनने वाला कहेगा हाँ तुमने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि आमने सामने के दरमियान मुकालमा हो रहा है ना। वो जो आपका जवाब मैंने एक्सेप्ट किया था, तो पार्शल वो होता है नेचुरल, या जो है उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रूथ के बारे में। क्या हम अल्लाह की इबादत करते हैं? हाँ हम अल्लाह की इबादत करते हैं। वहां ये नहीं कहते हाँ तुम अल्लाह की इबादत करते हो, क्यों? वो आप एक जनरल बात कर रहे हैं तो उस जनरल बात का अगला बदल। और जब मुकालमा होता है आमने सामने का, तो जुमले बदलते हैं। तुम जो है वो ना से, और ना का अगर आ जाए सवाल तो तुमसे जवाब दें। दैट इज अ टेक्निकल पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। दा जो है इन चार में से किसी एक पैटर्न पे आएगा, तो आइए रख के देखते हैं। जब ये फतहा के सामने रखा तो इसकी शक्ल जो है कुछ यूं बनी, दा यदा, क्यों? यफ्ताहु पे सबर है। जब नसरा के सामने रखा तो इसकी शक्ल कुछ यूं बनी, दा यदु, क्यों? युनसरु पे पेश है। जब दराबा के सामने रखा तो ये बना दा यदई। और जब समिया के पास लेके गए, उसने कहा भाई आपके पास जेर नहीं है, आप मत आओ, उन्हीं से फैसला करो। जब ये तीन थे, हमने देखा यद आ यदु यदई, तो इनमें यदु थोड़ा आसान था, तो ये हमने कहा इसका मुदारे यद, क्या? दा यदु, दा यदु, दा यदु, दा यदु। तो कोई चीज समझ आई, फर्क पता चला? मैं कोई एक बहुत अहम बात कह गया हूँ, फिर सुने मेरी आवाज को, दा यदु, दा यदु। हाँ जी, कोई फर्क पता चला? किसे पता चला? आज बड़े बड़े उस्ताद बैठे, उनमें से ही कोई बता दे। सर अलिफ सर की ये आवाज अलिफ में वाव में बदल वाव गया, आ गया, अलिफ वाव में बदल गया। तो इसका मतलब ये अलिफ किसकी जगह आया था? वाव की जगह आया। वाव की जगह। ये तो वैसे भी पिछली स्लाइड में तुम्हें बताया, मिसाल में बताया, मिसाल से नहीं। आपको असल में जब आप माजी मुदारे और मसदर करते हैं, वहां अलिफ अपनी असल हालत में चेंज होता है, वो जाहिर करता है। अगर वाव है तो वाव की शक्ल में जाहिर होगा, या तो या। वहां से हमें पता चलता है ये अलिफ जो है किसकी जगह बदल के खड़ा था। तो यहाँ अभी आपको पता चल गया दा में कौन है? वाव है, असल लफ्ज वाव है, असल हरफ वाव है। अलिफ जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको क्या सपोर्ट कर रहा है, उसकी जगह आर्जी तौर पे खड़ा था। दा यदू, तो आइए यदू से जो मुताबिक बनाते, यदू वो पुकारता है, ये पुकारेगा, यदू ना वो सब पुकारते हैं, ये पुकारेंगे, तदू आप पुकारते हैं, पुकारेंगे, अदू मैं पुकारता हूँ, ये पुकारूंगा, तदू ना आप सब पुकारते हैं, पुकारेंगे, नदू हम सब पुकारते हैं, पुकारेंगे, तदू वो औरत पुकारती है, पुकारेंगे। मैं करूंगा इशारे, आपने मुझे अरबी सीगा और उसका मतलब बताना है। जी, एक उंगली ऊपर की तरफ, दाएं तरफ। दा, यदउ, दा यदउ, यदउ, उसने पुकारा। सर ये दा ऊपर है, कर कर यदू जिसने कहा उसने यदू। सही कहा। अगर मैं कहता नीचे, तब आपने दा करना था। मैं मुदारे का टेबल कर रहा हूँ, उंगली मैंने ऊपर रखी और साथ में कहा ऊपर। यद यदू वो वो पुकारता है।
اور اگر یہ 4 انگلیاں اس طرف کر دوں اوپر यदऊना वो सब यदऊना। करते हैं, कहते हैं اور اگر سامنے ایک انگلی اوپر کروں तदऊ आप पुकारते हैं, कहते हैं دوسری طرف کر دوں अदऊ मैं पुकारता हूँ, कहता हूँ اگر سامنے کی طرف 4 کر دوں तदऊना आप सब पुकारते हैं, कहते हैं اگر نیچے کی طرف 4 انگلیاں کر دوں दअउतुम आप सब पुकारते हैं. ویری گڈ ایکسلنٹ دعوتوں ایک دم مضارع سے میں ماضی کے اندر آ گیا ہوں. آپ کا ذہن جمپ لگانا چاہیے کہ یہ اوپر سے نیچے چلا گیا ہاتھ اور دائیں سامنے یا اپنی طرف کرنے کی بجائے اس طرف چلا گیا, تو یہ جو ہے کہاں ہوگا؟ یہاں آپ نے دعوتوں بتایا یہ غلط ہے, یہ اصل میں تھا داؤ. کیوں؟ اس طرف جو ہے ہوا ہوں بیٹھے ہوئے ہیں, یا والے سیگے بیٹھے ہیں مضارع میں, اور ادھر جو ہے واو والا سیگا آئے گا, تو یہ ہوگا دا سے داؤ. آپ نے یہ جمپیں لگانی ہیں, جمپیں جب تک نہیں لگائیں گے آپ رٹے پہ چلیں گے, رٹا بھول جاتا ہے, جمپیں نہیں بھولتی. جیسے جمپ چینج ہوگا آپ کا دماغ فوراً ادھر رکنا چاہیے کہ یہ کوئی غلط چیز ہو گئی ہے. کیا غلطی ہے؟ پھر اس پہ آپ کا دماغ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ یہ غلطی ہے. ہاں جی, کیا ہوگا اس کا؟ तदऊ वो औरत पुकारती है, اور یہ کیا ہوگا؟ दाअत उस औरत ने, दाआ उसने पुकारा, दाआ مذکر. یہی تو سارا کھیل ہے, یہی تو آپ لوگ سیکھ نہیں رہے ہو. ہم اتنی دنوں سے کرا کرا کے تھک گئے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں آپ لوگ یہ ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے؟ اگر ہاتھوں کو حرکت دیں, جیسے میں کروں آپ کا ہاتھ بھی ویسے ہی جائے, جیسے جائے گا آپ کا دماغ اس طرف جائے گا, ورنہ آپ بولنے اور پڑھنے اور دیکھنے میں لگ جاتے ہیں. یہ بھی آج کا اضافی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کوئی ٹیبل سیکھنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں, پہلے پراپر کریں, اس کے بعد غلط حرکتیں دیں اور خود سے پوچھیں اس کا کیا ہے, اس کا کیا ہے, ایسے کیا, اچانک کر لیں یا کسی کو سامنے کریں, اسے کہتے خود پہلے اسے کر دیں جی یہ ہے, اسے کہو جی تو اپنی مرضی سے کر, اور جو وہ کرتا ہے پھر اس کے مطابق اپنے دماغ سے پوچھیں یہ کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ کا ذہن کہ اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, دائیں جا رہا ہے, بائیں جا رہا ہے, ایک انگلی جا رہی ہے, 4 جا رہی ہے, سامنے جا رہا ہے, اپنی طرف جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے. یہ جب اوپر نیچے دائیں بائیں 1 4 کا کنسپٹ آپ کا ذہن قبول کر لے گا اور اس کے ساتھ موو کرے گا, تب میموری کی اسپیڈ بڑھے. ڈاکٹر صاحب اس لیے نہیں کہتے کہ کارڈ کو 5 دفعہ دن میں پڑھو. آئیے جی آگے چلتے ہیں. عربی بول چال آسان ہے. حل یدو نام یدو, حل یدونا نام یدونا, حل تدو नाम अदऊ, नाम حل अदऊ, تدونا नाम أدعو نعم ندعو ندعو نعم أدعو حل تدونا نام دا. نعم تدعو امر بنانے کے لیے دیکھیں یہ ماضی ہے, اس کا مضارع ہے یدو. کیا کریں گے؟ لامت مضارع گرائیں گے اور آخری لفظ کو سکون کر دیں گے. سکون اس میں پہلے سے ہے, یا گری آخری پہ سکون تھا, اور یہاں جو ہے دال پہ جو ہے کیا ہے؟ سکون ہے. اور واو ہے, واو نے جب دیکھا امر بن رہا ہے, کمزور ہے, ڈیوٹی لگے گی, وہ تو پہلے ہی غائب تھا. آپ کو یاد ہے یہ واو جو ہے یہ تو غائب تھا, اس نے تو اپنی جگہ الف کو کھڑا کیا ہوتا. یہ تو مجبوراً جو ہے مضارع کے اندر اس کو ظاہر ہونا پڑا اپنی حیثیت کو. اب جیسے اس نے امر غائب ہو گیا, جیسے غائب ہو گیا, پیچھے 2 لفظ رہ گئے, ایک دال رہ گیا اور ایک جو ہے این بات. یہ دیکھیں کیا رہ گیا؟ دال پہ سکون, این پہ پیش. اب پڑھا نہیں جا رہا. شروع میں اگر کسی جو ہے حرف پہ سکون ہو, وہ نہیں پڑھا, پھر کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ حمزہ بھائی کو بلا کے لاتے ہیں. حمزہ بھائی آئے, اب اس نے پوچھا جی یہ کس باب کا ہے؟ ہم نے کہا دا دو یدو, تجھے پتا ہے یہ نصر ہے؟ اس نے کہا نصر ہے تو کوئی نہیں, لگاؤ دمہ میرے اوپر. اس پہ دمہ لگایا یعنی پیش لگایا, یہ بن گیا خود. اگر یہ جو ہے باب جو ہے نصرہ سے نہ ہوتا پھر اس پہ کیا لگتا ہے؟ اس حمزہ پہ. فرض کر لیں یہ باب نصرہ سے نہیں ہے, تب پھر ہم کیا لگاتے ہیں اس کے الف کے نیچے یا اوپر؟ زبر زیر لگاتے. کبھی کسرہ. بھی زبر, ثلاثی مجرد, ثلاثی مجرد, ثلاثی مجرد ماضی کے جو ہے وہ امر میں کبھی زبر نہیں ہے, یا پیش آئے گا یا زیر. پیش آتا ہے صرف 2 باب میں, ایک آپ نے پڑھا ہوا ایک پڑھا ہوا نہیں. جو پڑھا ہوا ہے وہ ہے نصر, اور جو آپ نے نہیں پڑھا وہ ہے کرم. کرم کے اندر بھی جو ہے پیش کے ساتھ آتا ہے.
تو یہ دو ہیں جن میں، باقی چاروں یعنی 6 ابواب ہیں، باقی 4 رہ گئے، چاروں کے اندر جو ہے زیر کے ساتھ ہے ثلاثی مجرد ماضی کے فعل میں 3 حرفی کے اوپر امر کے اندر یا پیش آئے گا اگر ضرورت ہو، جیسے اس کیس میں تھا۔ اگر ضرورت نہیں ہے پھر تو قصہ ہی نہیں ختم ہی نہیں۔ جہاں بھی ہم حمزہ بھائی کو بلائیں گے وہ پیش مانگے گا یا زیر، وہ پوچھے گا کہ آپ کس باب سے لفظ لے کے آئے، وہ ہمیں بتانا پڑے گا۔ ہم کہیں گے نصرہ، اس نے کہا جی پیش لگا، ہم نے کہا کرما، اس نے کہا پیش، ہم نے کہا یہ جی فتح، اس نے کہا جی زیر لگا دے، ہم نے کہا دربا، اس نے کہا زیر لگا دو، ہم نے کہا سمیع، اس نے کہا زیر لگا دو، ہم نے کہا حسیبہ، اس نے کہا جی زیر لگا دو۔ آپ پوچھتے کیوں؟ صرف 2 ہی تو باب ہیں، وہ میں نے بتا دیا جہاں پیش لگا۔ اب ایڈوانس لیول میں اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ایڈوانس لیول میں اب کچھ چیزیں جو ہے جو ہمیں پہلے ریسٹرکٹ تھی وہ اب آہستہ آہستہ ہم پروب کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ وہ جو ہے نچلے لیول پہ لا رہے ہیں۔ جیسے یہ آپ کو آج جو ہے میں نے ایک اضافی پوائنٹ بتایا کہ کمزور افعال میں ہمیں 3 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اسی طرح میں یہ آپ کو اب آپ کے نشاندہی کر رہا ہوں کہ 6 ٹوٹل ہیں، 2 آپ کو QC45 میں جا کے کراتے ہیں، کیوں یہاں اس کی ضرورت نہیں، بہت کم ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ جو باب جو ہے نصرہ اور کرما کا ہے اس کے عمل پہ پیش آئے گا، باقی جو 4 ہیں فتح، دربا، سمعا، حاسبہ، ان کے امر میں اگر حمزہ لگتا ہے تو زیر آئے، زبر نہیں ہے، زبر آتا ہے کہیں اور، وہ جب آپ اگلی کلاس میں آئیں گے نا یعنی QC3 میں، اور اگر میں نے پڑھایا تو انشاءاللہ وہاں میں بتاؤں گا کہ زبر کہاں آتا ہے، یہاں نہیں۔ تو یہ کیا ادو، چلیں جی ہمارا فارمولا پورا ہو گیا، کیا دعا یدعو ادو، دعا یدعو ادو، دعا یدعو ادو، تو اردو سے جو آپ ٹیبل بنا لیجئے، کیا ادعو، تو دعا کر، تو پکار، ادعو، یہ دیکھیں ادو اور ادو میں فرق کرنے کے لیے واو الف کو کھینچتے، ادو تو پکار، ادعو تم سب پکارو، لا تدعو تم مت پکار، لا تدعو تم سب مت پکار۔ جہاں یہ ایسے لفظ آ جائے نا جن کے پروننسیشن ایک سے ہوں تو وہاں پھر یہ کلیہ یاد رکھے کہ آپ نے جمع کے صیغے کو واضح کرنے کے لیے واو الف کی آواز کو تھوڑا سا لانگ کر دینا، ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو، ایسے۔ تو عربی بول چال کیا ہے، امر کی یہ ہوتی ہے سامنے آمنے سامنے کو ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے ادعو تو پکار تو ظاہر ہے وہ سامنے ہو کیا ادعو، ہاں میں پکارتا ہوں۔ ہم کہیں گے دوسرا جو ہے جمع کا صیغہ ادعو یعنی تم سب پکارے تو وہ کیا کہیں گے ندعو، ہم سب پکارتے ہیں۔ اگر میں کہوں لا تدعو تو وہ کیا کہے گا لا ادعو، میں اگر کہوں لا جو ہے تدعو تو وہ کیا کہے گا لا ندعو۔ بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، عمل کے صیغے میں آمنے سامنے کی بات ہوتی ہے۔ اضافی لفظ لے لیں ادعو اللہ، تو اللہ کو پکار، وہ کیا کہے گا ادعو اللہ، اللہ، ادعو اللہ، میں پکارتا ہوں، ادعو اللہ تم سب پکارو تو کیا ہو جائے گا ندعو ہو جائے گا، ندعو اللہ۔ اللہ، لا تدعو غیر اللہ تو کیا ہو جائے گا لا ادعو غیر اللہ، اور اگر وہ لا تدعو غیر اللہ تو یہ کیا ہو جائے گا تدعو جو ہے وہ ندعو میں بدل جائے گا، لا ندعو غیر۔ تو آئیے ہمارا جو ہے یہ کیا تھا ادعو ادعو، لا تدعو لا تدعو۔ اب آ جائے وہ جو ہے فاعل فعل مفعول، داعٍ پکارنے والا، مدعون جس کو پکارا جائے، دعاء پکار، داعٍ مدعون دعا۔ تو آئیے آپ کے لیے جو ہے اس کا ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے، حل انت داعٍ، نام نام انا دائی، داعٍ، حل انتم داعون، نعم نحن داعون، گڈ ایکسلنٹ۔ آئیے پورا ٹیبل پہ، دا اس نے پکارا، داؤ تم سب نے پکارا، داؤ تا آپ نے پکارا، داؤ تو میں نے پکارا، داؤ تم آپ سب نے پکارا، دعا ہم سب نے پکارا، دعات اس عورت نے پکارا، ید وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، یدعونا وہ سب پکارتے ہیں پکاریں گے، تدعو آپ پکارتے ہیں پکاریں گے، ادعو میں پکارتا ہوں میں پکاروں گا، تدعونا آپ سب پکارتے ہیں پکاریں گے، ندعو ہم سب پکارتے ہیں پکاریں گے، تدعو وہ عورت پکارتی ہے پکار، ادعو تو پکار، ادعو تم سب پکارو، لا تدعو تم مت پکار، لا تدعو تم سب مت پکارو، داعٍ پکارنے والا، مدعون جس کو پکارنے کا، دعائیں پکارنا۔ اب ہے آپ کی باری، کون اس کو کرانا چاہتا ہے جی پلیز کرائیے ٹیبل کو۔ اوکے سسٹر بشرا تنویر آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، آپ دعا اس نے پکارا، داؤ داؤ اس سب نے پکارا، داؤتا آپ نے پکارا، داؤتو
मैंने पुकारा दाउतुम जी, अब मैं करता हूँ इशारा, आपने मुझे उसका प्रॉपर सीगा और तर्जमा दोनों बताने हैं। ठीक है जी, ये है इशारा। यद उ वो पुकारता है, ये पुकारेगा। नदऊ दा हम दा पुकारते हैं, पुकारेंगे। नहीं दाउतु मैंने पुकारा। दाउतुम ओ नहीं, सॉरी दाऊ दाउना, ना, I'm दाऊ sorry, ना, दाऊना का सीगा है, दाउना दाऊ दाउना ना, के मैं लेवल सबको पे है पुकारा, दाउना। दाऊना, दाऊ ना। दाऊना। की यद ऊना वो सब पुकारते हैं। तदून वो औरत पुकारती है। वो औरत पुकारती है। बहुत टाइम लगा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये चीज अभी दा उसने पुकारा, जदू वो पुकारता है, उदू पुकार, दान पुकारने वाला, मधु जिसको पुकारा गया, दुआन पुकारना। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि माजी के अंदर इसका टेबल कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ आता है। दा दाऊ दाऊ नहीं, पेश के साथ नहीं होता, जबर के साथ होता है, दाऊ दाता। और जो है अमर के अंदर जो है दाइन से दाउन, वो पेश जो हमने वहां हटाया था माजी में, यहाँ पे जाहिर होता है अमर में। और तीसरी पॉइंट जो टेबल की है खसूसियत, वो ये है कि दा या दू में जो हमें पता चल जाता है, ये जो दा के अंदर अलिफ नजर आ रहा है, ये असल में वाव की बदली हुई हालत थी। चले आइए सवालों के जवाब दीजिए। बस उसने पुकारा अपने रब को, जवाब दीजिए। फदा रब्बहू, बस उसने पुकारा अपने रब। उदू रब्बकुम तदउन, जी, उदू उदू अमर का सीगा है, तुम सब पुकारो रब्बकुम अपने रब को, तदउन गड़गड़ाते हुए, और पुकारो अपने रब को क्या है, गड़गड़ाते हुए। ये यहाँ पे ये गलत है जुमला जो आपको नजर आ रहा है, ये इसका जुमला नहीं, इसका यही है, अपने रब को गड़गड़ाते हुए पुकार। हल तदउ रब्बका, अरबी में जवाब दीजिए। हल तदउ रब्बका, नाम अदऊ ना रब्बी। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट साहब। ये जो है इसमें डबल था, तदू भी बदलना था और रब्बका भी बदलना था, तो ये होगा नाम अदू रब्बी, नाम अदू रब्बी। आइए दा की तरह तला का टेबल है, कौन बनाएगा? हाँ जी, कोशिश कीजिए। मैं बनाऊं सर? बनाए बनाए, क्यों नहीं बना सकते, आप बनाए। तला, तलाओ, हाँ, जी, तलाईता, तलाईतू, तलाई का नहीं होगा, तलाई, नहीं तलाई का नहीं होगा सर, जबर हाँ, से चलेगा पूरा टेबल। तलाईतू, तला, तलाउ तलाउ तल, तलाउता, तलाईता नहीं होगा, तलाउ। तलाउता, औ तलाउता, तलाउतू, तलाउतुम, तलाउना, गुड। तला यदऊ, यदऊना, तलत, 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 हिया तला, मुअन्नस, हिया मुअन्नस का तलत। सर, तलत, मुदारे यदऊ, यदऊना, तदऊ, या तू दुआ कहाँ से आ गया भाई? अल्लाह के बंदे, तला के टेबल में दा को कहाँ से ले आए? तला यतलू, सॉरी, हाँ, तला यतलू, यतला, यतलूना, हाँ यतलू, यतलूना, हाँ ततलू, हाँ, अतलू, ततलूना, अतलू नतलू, नहीं, यस, ततलू अतलू ततलूना नतलू एंड ततलूना, नतलू, ततलू, उतलू, 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 ला उतलू, ततलू, ला ला ततलू, ततलू। ला आइए ततलू, पूरे टेबल आपको मैं दे देता तालिन हूँ, ये है मतलून, पूरी टेबल। तिलावतुन।
ہاں جی، یہ پورا ٹیبل ہے. کون کرائے گا ترجمے کے ساتھ؟ کرائیے جی. کوئی نہیں ہے. تلا ہاں. تلا اس نے تلاوت کی. تلو ان سب نے تلاوت کی. تلوتا آپ نے تلاوت کی. تلوتو میں نے تلاوت کی. تلاو تم آپ سب نے تلاوت کی. تلونا ہم سب نے تلاوت کی. تالت اس عورت نے تلاوت کی. یتلو وہ تلاوت کرتا ہے یا کرے گا. یتلونا وہ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. تتلو آپ تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. اتلو میں تلاوت کرتا ہوں یا کروں گا. تتلونا آپ سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. نتلو ہم سب تلاوت کرتے ہیں یا کریں گے. تتلو وہ عورت تلاوت کرتی ہے یا کرے گی. اتلو تلاوت کر. اتلو تلاوت کرو. لا تتلو مت تلاوت کر. لا تتلو مت تلاوت کرو. تالن متلون تلاوتن. گڈ، ایکسلنٹ. یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں ساتھ میں. پہلا تھا کیا؟ ترجمہ کی لا تفسدو. لا تفسدو فساد مت فساد پھیلاؤ. پھیلاؤ. اگلا ہے ترجمہ کیجئے مصلحون. اصلاح کرنے والے، اصلاح کرنے والا، پھیلانے والے، ایمان والے. اصلاح کرنے والے. Good. منافقین مدینہ اور مدینہ کے باہر کیا پھیلا رہے تھے؟ فساد اور برائی. ہدایت کا ذریعہ صحیح نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جہالت، فساد، شک اور بری خواہشات جو ہیں وہ جنم لیتی ہے. اور ترجمہ کیجئے آمنو ایمان لاؤ. السفہاء خاص بے وقوف لوگ. الف لام سے خاص کا معنی ہو جائے گا. منافقین کے لیے سب کچھ کیا تھا؟ ان کی دولت اور عہدہ تھا. مفسدون مفسدین. یشعرون کا فعل ماضی کیا ہوگا؟ شعرو. اور کل تم کا مضارع ہوگا تقولون. اور تلوا سے معنی ہوں گے ان سب نے تلاوت کی. حل تلوتا القرآن جواب ہوگا نام. تدعونا کا ترجمہ ہوگا تم سب پکارو گے، تم سب پکارتے ہو. عربی میں بتائیے ہم بلائیں گے. ندعو یدونا الخیر، اور وہ سب بلاتے ہیں خیر کی طرف. اگلا ہے ترجمہ کیجئے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور تلاوت کرو ان سب پر. حل انتم داعون، نام نحن داعون. تلا سے 3 اسما کی چابیاں کیا ہوں گی؟ تالن، متلون، تلاون. 3 افعال کی چابیاں کیا ہوں گی؟ دا، یدو، ادو. تو 7 ہوم ورک یاد رکھیے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اگر آپ کا